Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are talking about something that can literally change your life, how to stay positive no matter what's going on around you. آج صبح کا آغاز میں نے کیا اپنے گھر کے کاموں سے، یعنی کہ آج میں اپنی پورے دن کی روٹین دکھاؤں گی، کیونکہ میں نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہوتا ہے جس دن میں اپنے گھر کی ساری ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں اور ساری بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کرتی ہوں، ڈسٹنگ کرتی ہوں، پراپر بہت اچھے سے جو ہے ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں ہر جگہ کی، اور جو ہے سب چیزوں کو سمیٹ کر رکھ بھی دیتی ہوں جو کہ ویکینڈ پہ یوز نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ویکینڈ پہ سب کا آف ہوتا ہے تو میں پہلے یہ کام نپٹا لیتی ہوں تاکہ ویکینڈ جو ہے اسٹریس فری گزرے۔ سب سے پہلے جو ہے میں اسٹڈی ٹیبل کی طرف آئی ہوں، یہاں پہ سب کے جو لیپ ٹاپ اور چارجرز، بکس اور سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ میں سب سے پہلے سنبھال کے رکھ دوں گی اور اس ٹیبل کو کلین کروں گی، کیونکہ ٹیبل صاف ہو جائے نا، سب سے پہلے جو بکھری ہوئی چیزیں وہ سمیٹ لی جائیں تو خود ہی جو ہے نیٹ کلین لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا چلیں، کام کے ساتھ ساتھ ہم آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، ہر دن نئے مسائل، پریشانیاں اور چیلنجز کا سامنا ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل طاقت ہماری سوچ میں چھپی ہوئی ہے، یعنی ہماری سوچ ہمیں کمزور یا مضبوط بناتی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے شکر گزاری۔ فرینڈز، ہم اکثر اپنی کمیوں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ کتنی قیمتی ہیں، جیسے کہ ہمارا گھر، صحت، کھانا اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے لوگ، ہماری پیاری فیملی۔ اگر ہم اپنے دن کا آغاز نہ نعمتوں کا شکر ادا کر کے کریں تو دن خود بخود نہ اچھا گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں خود اس کے اوپر عمل کرتی ہوں اور صبح اٹھتے ہی کہتی ہوں الحمدللہ، یعنی یہ لفظ جو ہے نا دل کو بہت زیادہ سکون دیتا ہے۔ آپ کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، آپ یہ سوچیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو موجود نہ ہوں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ جی شکر الحمدللہ ہمارے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں۔ اور جب آپ شکر ادا کرنا شروع کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر خود سے نا ایک پازیٹیو چینج آنا شروع ہوگا، آپ بہت ریلیکس رہیں گے، آپ کا مائنڈ جو ہے نا پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے۔ نیکسٹ یہ کہ اگلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں، ہر بات میں جو ہے نیگیٹو پہلو نکال لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہم بھی اداس ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے اپوزٹ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو کہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے دوست بنائیں یا ہم ایک ایسی صحبت میں بیٹھیں جو ہمارے لیے بہت اچھی ہو، جس میں ہمارے جو پازیٹیو طریقے سے آپ کو جو اگر آپ کسی پرابلم میں اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کرے اور آپ کو جو ہے اچھی باتیں گائیڈ کریں تاکہ آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت ملے، نہ کہ وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں، آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کریں تاکہ آپ اچھا سوچ۔ اچھا، تیسرا یہ کہ آپ کے الفاظ، جی ہاں، الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں وہی ہماری سوچ بن جاتی ہے۔ اگر بار بار کہیں گے نا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، میں اس طرح سے کیسے کر لوں کسی بھی چیز کے بارے میں، تو آپ کا دل بھی مان لے گا کہ نہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ میں کوشش کروں گا، میں یہ کر سکتی ہوں، تو آپ کا دل خود بخود ہمت پکڑے گا، آپ موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ وہ کام کریں اور آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اس لیے اپنے الفاظ کو مضبوط بنائیں، کیونکہ یہی الفاظ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ اپنا خیال رکھنا۔ دیکھیں، جب جسم تھکا ہوا ہوتا ہے نا تو دماغ بھی آپ کا تھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ بھی نا بالکل آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، دماغ بھی آپ کا تھکا ہوا ہوتا ہے، جس میں آپ پازیٹیو سوچنے کی طرف جا بھی نہیں رہے ہوتے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے اچھی نیند لیں، صحت مند کھانا کھائیں اور تھوڑی سی ورزش ضرور کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، واک کریں، کیونکہ ہم آج کل کی زندگی نا اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ جو ہم گھر کے کام کرتے ہیں یا اگر ہم کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں، ہم گھر سے باہر جا کے کام کرتے ہیں، تو وہ ہماری ایک روٹین کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے نا اپنے لیے الگ سے ٹائم نہیں کرتے۔ ہمارا مائنڈ فریش، جب ہم اپنے لیے اگر 10 to 15 منٹس پہ نکالیں سے ہم ایکسرسائز کریں یا واک کریں، ریلیکس ہو کے، وہ ٹائم صرف ہمارا ہو، تو اس سے نا آپ بہت ہیلدی فیل کریں گے اور آپ پازیٹیو سوچنے کی طرف جائیں گے۔ جب جسم آپ کا نا تندرست ہوگا تو آپ کا دماغ بھی خوش ہوگا اور ہم زیادہ جو ہے نا پازیٹیو طریقے سے اور اچھے طریقے سے سوچ سکیں گے۔ مشکل وقت اور سبق، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشکل وقت کو سبق سمجھنا۔ زندگی میں ہر کسی کو پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کو صرف بوجھ نہ سمجھیں۔ ہر مشکل کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے اور آپ کو ہر مشکل میں کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ ہر مشکل کو پازیٹیو طریقے سے لے کے چلیں کہ اگر کبھی دوبارہ ایسی سچویشن فیس کرنی پڑ گی تو آپ اس سے کس طرح سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور کبھی حوصلہ، اور مشکل وقت جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ ہر مشکل کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہمیں صبر سکھا دیتا ہے، کبھی حوصلہ اور کبھی شکر۔ اگر ہم سوچ لیں کہ ایک مشکل وقت ایک عارضی ہے، یعنی یہ ٹیمپریری وقت ہے جو مشکل ہمارے اوپر آئی ہے اور اس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو ہم زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ پازیٹیو بن جاتے ہیں۔
تو فرینڈس، پازیٹیو رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مسئلے نہیں ہوں گے، مسئلے تو آئیں گے، لیکن ہمیشہ یہ سیکھنا ہے کہ ان کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ شکر گزاری، اچھی صحبت، پازیٹیو الفاظ، اپنا خیال رکھنا اور ہر مشکل کو سبق سمجھنا، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں پازیٹیو اور خوش رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ سمپل ٹپس اچھی لگیں تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسٹے ہیپی، اسٹے پازیٹیو اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ بائے بائے۔